बेंजामिन फ्रैंकलिन की बॉस्टन से लेके फिलाडेल्फिया से लंदन और पेरिस तक और पीछे की ज़िंदगी के बारे में एक वाज़ेह दास्तान है। ये उनके 84 साला ज़िंदगी के वाक़यात हैं इस किताब में। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन लाइफ, सबसे ज़्यादा बाअसर इंसानों में से एक ज़िंदगी पर एक मुकम्मल नज़र डालती है ये किताब, और बताती है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मुख्तलिफ शोबों में कितनी अज़मत हासिल की। ज़्यादातर लोग किसी एक सनत या फील्ड को तब्दील करते हैं, जैसा कि आइंस्टाइन ने फ़िज़िक्स, मार्कस ऑरेलियस ने फ़लसफ़े और नेल्सन मंडेला ने मसावात के साथ किया। जबकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मुख्तलिफ सनत या फील्ड पे काम किया। वो एक मुसन्निफ़ भी थे, उन्होंने अमेरिका की बुनियाद बनाई, बिजली दरियाफ्त की, एक अजीम ताजिर थे, यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली और बहुत सारे कारनामे अंजाम। बेंजामिन फ्रैंकलिन हर वक्त ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। तारीख़ की सबसे दिलचस्प सवानी उम्री में गहरा गोता खाने के लिए तैयार हैं। आए फ्रैंकलिन की ज़िंदगी का मुताला करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन 13 आदात पर काम किया बचपन से। हर हफ्ते वो एक आदत को लेते और उस पर काम करते और देखते कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं। साइलेंस, कम बोलो, इतना बोलो जो आपको फ़ायदा पहुंचाए और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। तरतीब, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, आप तमाम चीज़ों को बराबर वक्त दो, तरतीब में करो। किफ़ायत शायरी, इंग्लिश में कहते हैं फ्रूगैलिटी, यानी कुछ भी ज़ाया ना करें। इखलास, सिंसियरिटी, किसी को नुकसान या धोखा ना दें, इंसाफ के साथ काम करें। वक्त ज़ाया ना करें, हमेशा किसी कारआमद चीज़ में मसरूफ़ रहें। इंसाफ, जस्टिस, इंसाफ करें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। एतदाल, मॉडरेशन, सफाई, क्लीनिनेस, जिस्म, कपड़ों या रिहाइश में किसी किस्म की नापाकी को बर्दाश्त ना करें। सुकून या ट्रैंक्विलिटी, मामूली बातों पर परेशान ना हो। आजी, ह्यूमिलिटी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सुकरात की नकल करें। टेम्परेंस, ना ज़्यादा खाओ ना ज़्यादा पियो। एतदाल, वो अपनी इन आदत को हर हफ्ते एक आदत को लेते और प्रैक्टिस करते और रात को वो देखते उन्होंने कितनी गलतियां की हैं, और फिर 13 हफ्ते के बाद वो दोबारा अपनी पहली आदत को दोबारा शुरू करते और ज़िंदगी भर वो ये प्रैक्टिस करते रहे। आप कह सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ख़ुद को बेहतर बनाने वाले अव्वलीन अलमबरदारों में से हैं, जो सीखना पसंद करते थे और अपनी ज़िंदगी में मुसलसल तरक्की करने का जुनून रखते थे। अगर ये 1700 की दिहाई में मुमकिन था तो ये 2021 में भी मुमकिन है, अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं। वो अपने कुछ मज़ामीन अखबार में शाया करने के लिए बेताब थे, लेकिन चूंकि उनकी उम्र 17 साल थी इसलिए किसी ने उन्हें संजीदगी से ना लिया, तो इसलिए उन्होंने एक खातून का नाम अपनाया, मिसेस साइलेंस डो गुड, और उस नाम से उन्होंने तहरीरें शाया करवाईं। उन्होंने एक पतंग के तजर्बे से बिजली दरियाफ्त की। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो कि मुफीद, नेक, लायक, इखलाकी और रूहानी हो। उनके कोट्स ये हैं, इल्म ज़बान के बजाय कान के इस्तेमाल से हासिल होता है। मेहनत खुशकिस्मती की माँ है। वो आदमी अहमक है जो अपनी अक्ल को छुपा नहीं सकता। उनकी ज़िंदगी से पता चलता है कि किस तरह एक शख्स इंसानी तरक्की और आज़ादी में अपने लामहदूद तजस्सुस और हमदर्दाना दिलचस्पी के ज़रिए तारीख़ के धारे को बदल सकता है। हमेशा ख़ुद को तालीम देने
اور اپنی تحریری صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے ناقابل تسخیر تجسس، سفارت کاری، آزادی سے وابستگی اور انسانیت کی ترقی میں دلچسپی سے امریکی تاریخ پہ بہت بڑا اثر ڈالا ہے۔ ان کا شمار امریکہ کے بااثر سفارتکاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزادی کی جد و جہد اور امریکہ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ 17 جنوری 1705 کو بoston میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ ان کی رسمی تعلیم بہت کم تھی، وہ ہمیشہ بہت ذہین جستجو میں لگے رہتے تھے اور سیلف ٹاٹ تھے۔ انہوں نے خود پڑھنا لکھنا سیکھا۔ فرینکلن بچپن میں تیز تیراک یعنی سوئمر بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا فلیپر خود ایجاد کیا جو اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں پر پہنا تھا، جس سے اسے تیزی سے تیرنے میں مدد ملتی تھی۔ فرینکلن نے 10 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور پھر ان کے بڑے بھائی جیمز نے بoston میں پہلا آزاد اخبار شروع کیا۔ انہوں نے ایک کلب بنایا، اس کا نام تھا دا لیدر ایپرن کلب۔ بعد میں اس کا نام چینج کر کے جنٹو رکھ دیا گیا تھا۔ کلب کے ممبران نوجوان تاجر تھے جنہوں نے معاشرے کے حالات حاضرہ پر گفتگو کی۔ جنٹو سے بہت سے خیالات کھلے۔ فرینکلن نے ایک مقامی لائبریری بنائی، ایک فائر ڈپارٹمنٹ اور ایک اکیڈمی قائم کی جو بعد میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا بن گئی۔ اس وقت زیادہ تر لوگ بجلی کے قوانین کو نہیں سمجھتے تھے۔ فرینکلن بجلی کی چمک سے متوجہ تھے اور اسے قبضہ کرنا چاہتے تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بجلی در حقیقت بجلی ہے اور کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں۔ انہوں نے بجلی گرنے سے بجلی حاصل کرنے کے لیے لیڈن جار نامی ڈیوائس کا بھی استعمال کیا۔ فرینکلن کے تجربے کی وجہ سے انہوں نے بجلی کی چھڑی ایجاد کی۔ ان کی اس ایجاد پہ انہیں ہارورڈ اور ییل دونوں کی طرف سے وسیع تعریف اور پذیرائی ملی۔ یہ ایک اعزازی ڈگریاں انہیں دی گئیں۔ فرینکلن نے تسلیم کیا کہ برطانوی راج سے علیحدگی ناگزیر ہے اور کالونیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے کالونیوں کے اتحاد کی اہمیت پہ زور دینے والے مواد لکھے۔ فرینکلن ایک ایسا نظام لے کے آئے جہاں ایک ہی کانگریس ہوگی اور ہر کالونی کو نمائندگی کی نشستوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے ملے گی۔ 1776 میں تھامس پین نے ایک پمفلٹ شائع کیا جس کا نام تھا کامن سینس، جس میں برطانوی راج سے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا گیا اور بادشاہوں کی حکمرانی کے تمام جواز کو مسترد کر دیا۔ اس پمفلٹ نے 120,000 کاپیاں گردش کی اور اسے امریکہ کی آزادی کے لیے ایک اہم دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت کے ایک بڑے حصے کے لوگوں نے غلطی سے سوچا تھا کہ بینجامن فرینکلن نے یہ پمفلٹ لکھا تھا۔ امریکہ کی آزادی کا اعلان تھامس جیفرسن نے 4 جولائی 1776 کو شائع کیا۔ بینجامن فرینکلن نے ایک اہم ترمیم کی۔ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 13 کالونیوں نے جنگ کی اور بینجامن فرینکلن نے برطانیہ کے خلاف لڑنے کے لیے بطور اتحادی فرانسیسیوں کی حمایت کے لیے بات چیت شروع کی۔ فرینکلن 1776 میں فرانسیسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے پیرس گئے۔ انہوں نے ایک معاہدے پر بات چیت کی جہاں فرانسیسی انگریزوں کے خلاف اتحاد کے بدلے ویسٹ انڈیز کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس کے نتیجے میں 1782 میں برطانویوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہوا جس سے امریکنز کو مکمل طور پہ آزاد رہنے کی اجازت مل گئی۔ فرینکلن کے نئے نظام نے بڑی اور چھوٹی ریاستوں کے درمیان نمائندگی کا توازن کیا۔ انہوں نے سینٹ میں ہر اسٹیٹ کو برابر نمائندگی دی۔ فرینکلن کی آخری لڑائی غلامی کے خلاف تھی۔
1787 تک وہ ایک مکمل خاتمے کے ماہر بن گئے تھے اور غلامی کے خاتمے کے لیے پینسلوینیا سوسائٹی کی سربراہی کی۔ 1790 میں فرینکلن نے کانگریس کو غلامی کے مکمل خاتمے اور رنگ سے قطع نظر تمام انسانوں کی برابری کے لیے درخواست دی۔ اس درخواست کو غلامی کے محافظوں نے مسترد کر دیا، جنہوں نے دلیل دی کہ بائبل غلامی کی اجازت دیتی ہے۔ 1790 میں فرینکلن کا انتقال ہوا اور 20,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ ان کے مذہبی عقائد نو آبادیاتی عیسائیوں سے مختلف تھے۔ بینجامن فرینکلن ایک نرم دل آدمی تھے۔ انہوں نے دوسروں کی مدد کرنا اور خود کو بہتر کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ فرینکلن نے دوسرے ممالک کو امریکہ کی آزادی کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانی حقوق سب کو ملنا چاہیے۔ ان کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی چیزوں پر سوال کرنا بند نہ کریں، اپنی زندگی کو منظم کریں اور اس کو اخلاقی کمال تک پہنچائیں۔ فرینکلن کو سائنس سے محبت بچپن ہی سے تھی۔ ان کو تجسس اور کائنات کے بارے میں معلوم کرنے کا شوق تھا۔ وہ جب 20 سال کے تھے انہوں نے ڈولفن کا مطالعہ کیا اور چاند گرہن کا کامیابی سے تجزیہ کیا۔ وہ قدرتی مظاہر پر بحث کرنے میں بھی ماہر تھے۔ چونکہ وہ بطور سیاستداں تربیت یافتہ نہیں تھے اس لیے ان پر تنقید کی گئی۔ فرینکلن توانائی کا ایک بنڈل تھے۔ انہوں نے ایک مؤثر چولہا ایجاد کیا۔ انہوں نے بائی فوکل کا ایجاد کیا۔ امریکی آئین کے شریک مصنف اور قومی ہیرو کے طور پہ فرینکلن نے تاریخ پہ ایک نقش چھوڑ دیا ہے۔